یہ رسول اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا عمر جب اویس بن عامر سے ملو تو میرا سلام کہنا اور اپنے لیے دعا کروانا، یعنی میری امت کے لیے دعا کروانا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے جس عاشق کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی پہچان کیا ہے؟ اب حضور کی ملاقات ہوئی ہے، تو ویسے کرنی صحابی ہے، تو حضور فرما دیتے ہیں عمر جیسے تیری ملاقات نہیں ہوئی میری بھی تو ملاقات نہیں ہوئی، میں نشانیاں کیسے بتاؤں؟ جب حضور نشانیاں بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ اللہ نے ہر شے کا علم حضور کو عطا فرمایا۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اویس کی پہچان کیسے ہوگی؟ حضور نے فرمایا اکثر اوقات اپنی چوڑی چھاتی سے لگائے، سبحان اللہ، یعنی تکبر سے نہیں چلتا، بیٹھتا ہے تو تکبر سے نہیں، اپنی چوڑی کو اکثر اوقات سینے سے لگائے، ماشاءاللہ۔ پھر فرمایا جب نگاہ اٹھاتا ہے اس کی نظر میں سرخی ہے اور یوں جیسے کوئی کسی کی محبت میں روتا رہا ہو تو اس کی آنکھوں میں نمی ہے۔ پھر فرمایا اس کا لباس بوسیدہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ اور کوئی پہچان؟ فرمایا اور نشانی یہ ہے وہ اکثر اوقات قرآن کی تلاوت، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ اور کوئی نشانی؟ فرمایا اس کے دل میں آخرت کی فکر، یعنی گفتگو میں آخرت کا ذکر بڑا آئے گا۔ یا رسول اللہ اور کوئی پہچان؟ فرمایا اس کے بدن میں برس کا نشان ہے، شارح حدیث میں بعض نے کہا ہے پہلو میں تھا، بعض نے کہا ہاتھ میں برس کا نشان، سفید نشان تھا۔ حضرت سیدنا اس لیے مخاطب بھی حضرت عمر کو فرمایا۔ ایسے بعض کتابوں میں حضرت ویسے کرنے کے حوالے سے روایت حضرت ابو ہریرہ نے بھی کی ہے، لیکن حضور نے جو دعا کروانے کا حکم دیا ہے وہ حضرت فاروق اعظم نے دیا۔ بعض کتابوں میں تو روایت ہی حضرت فاروق اعظم سے، حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت، حج کا زمانہ، مکہ شریف آئے، کبھی جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں تمہیں کوئی یمنی تو نہیں، کبھی کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں افیکم اویس بن عامر، تم میں کوئی یمن کا رہنے والا تو نہیں؟ باقی سب بیٹھے رہے، یمنی کھڑے ہو جائیں، ایک جماعت کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم میں کوئی کرن کا رہنے والا تو نہیں؟ سارے بیٹھ گئے، ایک شخص کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اویس بن عامر کو جانتے ہو؟ اویس بن عامر مرادی، اسے جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اویس میرا بھتیجا ہے، اور اویس بھی مکی آیا ہوا ہے لیکن اس وقت شہر میں نہیں ہے، عرفات کے قریب اونٹ چلا رہا ہے، ہم سارے اپنی سواریاں وہاں چھوڑ کے آئے ہیں، وہ اونٹ چلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اویس کے پاس بھیجو، اور حضرت فاروق اعظم نے اس وقت آواز دی حضرت مولا علی شریف، اے علی آئیں، حضور کا حکم پورا کرنے کا وقت۔ اب یہ دو جلیل القدر صاحب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شریف جا رہے ہیں حضرت خواجہ اویس کرنی کی ملاقات کے۔ وہاں گئے تو کیا دیکھا؟ حضرت خواجہ اویس کرنی نفل پڑھ رہے ہیں، اونٹ چل رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم انتظار میں بیٹھ گئے، حضور کی ایک امانت بھی پہنچانا تھی، پہلے نشانیاں پورا کرنی تھی، پھر امانت پہنچانی تھی اور دعا کے لیے کہنا۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہو گئی۔ امیر المومنین آگے بڑھے اور پوچھا مسمک، اے جوان تمہارا نام کیا ہے؟ مسمک، نام کیا ہے؟ حضرت ویسے کرنی کہتے ہیں اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم مسکرائے، فرمایا عبداللہ تو ہم سارے ہی ہیں، ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، مسمک اپنا نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا انا رائی، میں چرواہا ہوں،
دوسری دفعہ بھی نام نہیں بتایا. آپ نے تیسری دفعہ فرمایا میں تمہارا کام نہیں پوچھ رہا کام کیا کرتے ہو، مسلوب اپنا حقیقی نام بتاؤ. اب حضرت ویسے کریں فرمایا انا عجیب، میں مزدور ہوں، مجھ سے مزدوری لے، میرا نام کیوں پوچھے. حضرت فاروق اعظم نے کتنی دفعہ نام پوچھا ہے؟ 3 دفعہ. ایک دفعہ آجا ویسے کرنی کہتے ہیں عبداللہ، دوسری دفعہ کہتے ہیں رائی چرواہا، تیسری دفعہ کہتے ہیں انا عجیب میں مزدور ہوں. حضرت علی بھی پاس ہی تھے. شیر خدا مسکرا کے کہتے ہیں امیر المومنین یہ آپ کو پکڑائی نہیں دیں گے، یہ اللہ کے ان بندوں میں سے ہیں جو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. یہ اللہ کے ان بندوں میں سے ہیں جو اپنے آپ کو، بڑے غور کی بات ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. وہ کیا آپ نے میں نے زبر پڑھی ہے، چھپاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو چھپانے میں اور چھپانے میں فرق ہے. رات کو سجادہ نشین ہوتے ہیں، یعنی پگڑی باندھی جاتی ہے تو صبح ان کا بڑا سا پوسٹر جو ہے وہ سڑک پہ، ہم اپنے آپ کو چھاپتے ہیں. اور اندھیری آ جائے تو پھر وہ پوسٹر الٹا بھی ہو جاتا ہے، پیر صاحب کا سر نیچے. ہم اپنے آپ کو چھاپتے ہیں. اور وہ کون تھے؟ اپنے آپ کو بعض لوگ تقریر کو الٹا بھی سمجھ لیتے ہیں، اس لیے جزیات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. شرعی ضرورت ہو تو اپنے آپ کو ظاہر کرنا ضروری ہے. شرعی ضرورت ہو تو پھر اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنے فضائل خود بیان کرنا بھی ضروری ہے، اجازت ہے اس کی، لیکن وہ شرعی ضرورت کے تحت، ریاکاری سے نہیں. اس لیے پہلے اپنے دل کا تجزیہ کر لینا چاہیے اپنا ذکر کرنے سے. حضرت ایسے کرنے سے 3 دفعہ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا نام بتاؤ. وہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں میں عبداللہ ہوں، کبھی کہتے ہیں میں چرواہا ہوں، کبھی کہتے ہیں میں مزدور ہوں. مولا علی شیر خدا آگے بڑھے، حضرت خواجہ ویسے کرنی کا ہاتھ پکڑا. مسمو الذی سمت بہ امہ کا، جب تم اپنی ماں کی گود میں تھے تمہاری ماں کون سا نام لے کے تمہیں بتاؤ. اب بتاؤ تمہاری ماں کیا کہہ کے تمہیں بلاتی تھی. خواجہ ویسے کرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شیر خدا آپ نے مجھے ظاہر کر دیا، میری ماں تو مجھے اویس بن عامر کہہ کے بلا. مولا علی نے ہاتھ پکڑ کے کیا امیر المومنین کی بارگاہ میں لے. امیر المومنین اب اور نشانیاں، یہی وہ اویس ہے جن کی تلاش میں آپ چھپا کیوں رہے تھے اپنے آپ کو. پھر بلے شاہ قصوری لکھتے ہیں چل بولے آ چلو تھے وسیع جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو. ہم منوانا چاہتے ہیں وہ چھپاتے ہیں، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو. سید بھی تھے، عالم بھی تھے، لوگ شانی شانی کرتے تھے. تو پھر بلے شاہ قصوری کہنے لگے چل بولے آ چلو تھے وسیع جتھے سارے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ جانتا ہے یہ میرے ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اولیائی تحت قواری، حدیث پاک ہے، حدیث قدسی. اللہ کریم نے فرمایا میرے کچھ ولی ایسے ہیں جنہیں میری چادر رحمت چھپائے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اویس ایک اور نشانی بھی حضور نے ہمیں بتائی تھی، تمہارے بدن پہ برس کا نشان ہے. آپ نے بازو اٹھایا ہے، 2 چادریں تھیں، بازو اٹھایا تو چادر اٹھی ہے، پہلو پہ برس کا نشان تھا، سفید نشان تھا. لطائف انیسیہ فی فضائل اویسیہ میں، اور ان کے علاوہ مکتوبات صدی حضرت یحییٰ شرف الدین منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مکتوبات ان میں ہے. حضرت فاروق اعظم نے جب وہ برس کا سفید نشان دیکھا تو اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے، دوڑ کے آگے بڑھے. جو نشانی حضور نے کئی سال پہلے بتائی تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تو آگے بڑھ کے حضرت ویسے کرنی کے جسم کو چومنا شروع کر. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت ویسے کرنی کی شان بڑی ہے کہ فاروق اعظم انہیں چوم رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم کے جسم سے جو بات جدا ہو گیا ہے نا وہ خواجہ ویسے کرنی سے افضل ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کے بدن سے جو بات جدا ہو گیا وہ بھی افضل ہے حضرت خواجہ ویسے کرنی سے. کیوں؟
یہ کون ہے فاروق اعظم؟ یہ کون ہے مولا علی؟ ایک داماد مصطفیٰ، ایک مراد مصطفیٰ ہے، ایک داماد مصطفیٰ. واللہ واللہ